بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 میں نے آپ کو فائنل ٹرم کا نصاب پورا مکمل کرا دیا ہے، منظومات اور اسباق۔ ٹھیک ہے، ہم نے 2 سبق پڑھ لیے ہیں اور 2 نظمیں پڑھ لی ہیں، اور آج ہمارا اردو قواعد کا ریویژن ہے۔ اب آج سے میں نے ریویژن سٹارٹ کیا ہے، ری انفورسمنٹ کلاس لے رہی ہوں، اعادے کی کلاس ہو رہی ہے آپ کی آج، جس میں آپ کو اس کا اعادہ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے ایک دفعہ پھر سے اور اس کو دہرانا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عنقریب اب جلد ہی کمنگ منتھ میں آپ کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی تاریخ معلوم ہوگی، ڈیسائیڈ ہوگی، وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو اب آپ لوگ ریویژن کریں گے، کاپیز چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے، جن بچوں کی آ رہی ہیں ہم چیک کرتے جا رہے ہیں، اور جو بچے نہیں بھیج رہے ہیں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ لیٹ مارک لکھا جائے گا اور چیک بھی نہیں ہوگی وہ کاپی، ٹھیک ہے۔ خاص کر کلاس 6 بوائز، کلاس 6 گرلز میں عروسہ آپ کی اردو کی کاپی نہیں آئی ہے میرے پاس، اور ہانیہ کی بھی نہیں آئی ہے۔ تسبیہ نے کاپیاں چیک کروائی ہیں اپنی، ٹھیک ہے، تیرت نے کروائی ہے اور جان نے کروائی ہے، لیکن اور بچے جن کا نام میں نہیں لے رہی ہوں انہوں نے کاپیاں نہیں بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کاپی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اسکول میں، اسکول ٹائمنگ میں آپ کاپیز بھیجیے، ایسا نہیں کہ اینڈ چھٹی کے وقت آپ کاپی بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے لیے چیکنگ کرنا اسی وقت ممکن نہیں ہوتا، صحیح۔ چلیے ہم ریویژن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا پیج نمبر 132 صفحہ 132، اور ہمارا آج جو ریویژن ہے، جو ری انفورسمنٹ ہے، وہ ہے کلمہ اور محمل، صحیح۔ کلمہ اور محمل کی تعریف میں آپ کو لکھوا چکی ہوں، اور یقیناً آپ اب کیا کرنا ہے، آپ نے تعریف یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں جب میں نے پڑھایا تھا آپ کو تو تعریف لکھوائی تھی، ٹھیک ہے، اور مثالیں بھی لکھوائی تھیں کلمے کی بھی اور محمل کی۔ آج آپ کا اعادہ ہے، ریویژن ہے، تو آپ نے اب سمجھنا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے، اور پھر جو بچے غیر حاضر تھے یا کسی وجہ سے نیٹ ایشو تھے تو وہ لیکچر نہیں سین کر پائے، یا وہ آؤٹ آف سٹی تھے، تو وہ تمام بچے دوبارہ سے اس کو دیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں۔ جی، تو بات ہو رہی ہے کلمے کی۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلاً، اور وہ الفاظ جو کہ بامعنی ہوں، جس کے معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہوں، جس لفظ کو بولنے سے آپ سمجھ جائیں کہ اچھا یہ لفظ یہ ہے۔ مثلاً میں کہوں روٹی، روٹی ایک بامعنی لفظ ہے۔ میں کہوں حیدرآباد، حیدرآباد ایک بامعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں کھانا، کھانا ایک بامعنی لفظ ہے، صحیح۔ تو روٹی، حیدرآباد، کھانا، پانی، چائے، یہ سب ایک بامعنی لفظ ہیں جس کے معنی ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں محمل کی طرف۔ محمل کیا ہے؟ تو بچوں، محمل جو ہے وہ بے معنی الفاظ کو کہا جاتا ہے، ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ جیسے میں کہوں کسی سے روٹی ووٹی کھائیے، تو روٹی تو بامعنی ہے، لیکن جو لفظ میں نے ووٹی کہا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ بے معنی لفظ ہے، اسے کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ میں نے قافیہ ملانے کے لیے ایک لفظ کہہ دیا روٹی ووٹی۔ اچھا، اس طریقے سے چائے، وائے، ٹھیک ہے۔ اب چائے بامعنی لفظ ہے اور وائے ظاہر بے معنی لفظ ہے، صحیح سے کوئی معنی نہیں ہے۔ چائے وائے پلائیے، کھانا وانا کھلائیے، تو کھانا بامعنی لفظ ہے اور وانا بے معنی لفظ ہے۔ تو یہ ہو گیا جو وانا ہے محمل ہے، وائے محمل ہے، ووٹی محمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا، اس طریقے سے دانا دن کا، دانا بامعنی لفظ ہے لیکن دن کا بے معنی ہے، صحیح۔ اس طرح کوڑا کرکٹ، اب کوڑا
بامعنی لفظ ہے، لیکن کرکٹ بے معنی ہے. کرکٹ مت سمجھ جائیے گا، کرکٹ تو ایک کھیل ہے. یہاں میں نے لفظ بولا ہے کرکٹ. ٹھیک ہے، تو کرکٹ کیا ہے بچوں؟ کرکٹ بے معنی لفظ ہے جو کہ معمل ہے. تو یہ کلمہ اور معمل، اس کا ہم نے ریویژن کیا. اس کو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے. جو بچے غیر حاضر تھے یا پچھلی کلاس میں جن بچوں کو سمجھ میں اچھی طریقے سے نہیں آیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آج کی کلاس میں ریویژن میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، ہے نا. اچھا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اس کی ایکسرسائز آئے گی. ایگزام میں تو کیا آتا ہے؟ ایکسرسائز آتی ہے، ڈیفینیشن نہیں آتی. تو آپ نے چند کلمے کے الفاظ اور چند معمل کے الفاظ، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ لینا ہے. اور پھر میں آپ کو ایسا سوال دے دیا جائے گا کہ بھئی 2 کالم دے دی جائیں گے، اس میں سے کلمہ اور معمل الگ کیجئے. تو آپ کو کلمہ اور معمل الگ کرنا آنا چاہیے. سے کتاب میں دیکھیے 5 کلمے لکھیے اور ان کے حروف الگ کیجئے. آپ نے 5 کلمے لکھے اور ان کے حروف الگ کیے، یعنی کہ جو ہم حروف جوڑی اور حروف توڑی کرتے تھے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے. پھر اگلا ہے 5 ایسے الفاظ لکھیے جن کے ساتھ معمل استعمال ہوتے ہوں، اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 5 ایسے کلمے کون کون سے ہیں. وہ روٹی ووٹی، کھانا وانا، چائے وائے، کوڑا کرکٹ، پانی وانی. اور آپ اپنی طرف سے بھی اور بنا سکتے ہیں. یہ آپ نے بنا لیے اور اب ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی کلمہ بھی استعمال ہوگا اور معمل بھی. جیسے آج میں چائے وائے نہیں بناؤں گی، یہ ایک جملہ ہو گیا. چائے بھی اس میں آ گیا اور وائے بھی آ گیا. ارے بھائی روٹی ووٹی تو کھلاؤ، پانی وانی مت پھینکو، کوڑا کرکٹ مت جمع کرو. اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے سے بھی جملے بنا لیجئے اپنی کاپی پر اور کاپیاں چیکنگ کے لیے بھیجیے. تو آج جو ہم نے ابھی ری انفورسمنٹ کیا وہ کیا ہے کلمہ اور معمل کا. صحیح. اب ہم کرتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ. پھر میں آپ کو اس میں نقرہ اس کی اقسام کا ریویژن کراؤں گی. آج جو ریویژن کیا ہے کلمہ اور معمل کا کیا ہے، صحیح اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے. بار بار پڑھیے، کاپی لکھے ہوئے کو پڑھیے، کتاب میں جو ہے وہ پڑھیے. لیکچر کو بار بار سین کریے. آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بار بار لیکچر دیکھتے نہیں، آپ پورا کمپلیٹ لیکچر دیکھیے. پورا کمپلیٹ لیکچر سین کریں گے نا آپ، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا دیکھا آدھا نہیں دیکھا، پریزنٹ شو کر دی گروپ میں اور بس سو گئے. اس کے بعد یہ مت سمجھیے ہمیں سب معلوم ہے، آپ لوگوں جو حرکتیں کر رہے ہیں نا یہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے. تو ایسا مت کریے، پورا لیکچر آخر تک سین کریے. جن بچوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کریے، کیونکہ اگر ان کو لیکچر نہیں مل رہا ہے، کسی وجہ سے نیٹ ایشو آ رہا تھا اور آپ نے لیکچر نہیں دیکھا، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا لیکچر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.